کلپ نمبر 1699۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ قلم کی آیت نمبر 13 سے 15 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ عتل بعد ذلك زنیم۔ ترجمہ، سخت مزاج، اس کے بعد ناجائز پیداوار ہے۔ عتل، سخت مزاج۔ اس آیت میں اس کافر کے دو عیب بیان کیے گئے کہ وہ طبعی طور پر بد مزاج اور بد زبان ہے، اور ان تمام عیوب سے بڑھ کر اس کا عیب یہ ہے کہ وہ ناجائز پیداوار ہے، تو اس سے خبیث افعال کے صادر ہونے میں کیا تعجب ہے۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مروی ہے کہ ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں 10 باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے 9 کے بارے میں تو میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ میں موجود ہیں، لیکن ان کی یہ بات کہ میں ناجائز پیداوار ہوں، اس کا حال مجھے معلوم نہیں۔ اب تو مجھے سچ سچ بتا دے کہ اصل حقیقت کیا ہے، ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا، اس لیے مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا مال دوسرے لوگ لے جائیں گے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے ایک چرواہے کو اپنے پاس بلا لیا، اور تو اس چرواہے کی اولاد ہے۔ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبیت، اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، شان محبوبیت اور بارگاہ الہی میں آپ کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ ولید نے اللہ عز و جل کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا کہ معاذ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجنون ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 وہ عیوب ظاہر فرما دیے جو واقعی اس میں موجود تھے، اور ان میں سے ایک عیب یعنی حرامی ہونا ایسا تھا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے ہی معلوم ہوا، ورنہ اب تک اس کے بارے میں سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ خاندان قریش سے ہے۔ نوٹ یاد رہے کہ یہاں تک 9 عیب بیان ہوئے، جبکہ 10ویں عیب کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين۔ ترجمہ، اس بنا پر بات نہ مانو کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ ان کان ذا مال وبنین، کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ اس آیت کا تعلق اسی سورت کی آیت نمبر 10 سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان عیبوں کے ہونے کے ساتھ آپ اس کافر کی بات نہ مانیں کہ وہ مالدار اور بیٹوں والا ہے۔ اور اس آیت کا تعلق اس کے بعد والی آیت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کافر مال اور اولاد والا ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور ایمان لاتا، لیکن اس لعین نے شکر کرنے کی بجائے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور جب اس کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگلوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اس صورت میں ولید بن مغیرہ کا 10واں عیب بنتا ہے، جبکہ مجموعی طور پر آیت نمبر 8 سے لے کر یہاں تک سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے 10 سے زیادہ عیب بیان کیے گئے ہیں۔